ایسا وظیفہ جسے کرنے سے آپ پر غیب کے اسرار کھلنے لگیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے، ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے اور ہمارے بتائے گئے وظائف کو اختیار کر کے اپنی زندگی کو آسان بنا چکے ہوں گے اور دین کی فلاح و بہبود کے لیے گزار رہے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، نئی ویڈیو کے ساتھ اور نئے وظیفے کے ساتھ۔ تو جڑے رہیں ہمارے ساتھ اور ویڈیو کو آخر تک دیکھنا نہ بھولیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو ضرور ملتی رہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہونے والی ہے۔ یہ ویڈیو میں نے خاص طور پر آپ لوگوں کے لیے بنائی ہے، ایک بہت ہی روحانی شخصیت سے مل کر ان کے مشاہدات، تجربات کی زیر نگرانی میں نے یہ وظیفہ حاصل کیا ہے، اور اس کے جو مشاہدات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں وہ بھی ان روحانی شخصیت کے مریدین کے ساتھ پیش آئے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو ملیں گی ایسی بہت سی باتیں، ایسی بہت سی ٹپس جو آپ کو حیرت و تجسس کے نئے جہان میں لے جائیں گی، اور آپ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گی کہ کیا دنیا میں ایسا بھی ممکن ہے؟ کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ جی ہاں، بالکل صحیح سمجھ رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لا رہے ہیں ایک ایسا وظیفہ جو آپ کو ایک نئے جہان سے، ایک نئی دنیا سے روشناس کروائے گا۔ آپ پر اسرار غیبی کھلنا شروع ہو جائیں گے، آپ پر وجدان کی کیفیت طاری ہو جائے گی، اور آپ ان چیزوں کو بھی دیکھنے کے قابل ہو جائیں گے جو عام آنکھ سے اوجھل ہیں۔ اس کو کرنے سے نہ صرف آپ کی باطنی آنکھ روشن ہو جائے گی، بلکہ کائنات کے اسرار بھی آپ پر پوری طرح سے عیاں ہو جائیں گے۔ عقل و شعور کا ایک نیا در آپ پر واہ ہو جائے گا۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے چند ضروری ہدایات جنہیں جاننا آپ کے لیے بے حد ضروری ہے۔ ان تمام ہدایات پر عمل کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے، ورنہ فائدے کے بجائے الٹا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ جن لوگوں نے اس وظیفے کو استعمال کیا، اس کو استعمال کرنے کے بعد وہ کمال کے درجے تک پہنچ گئے تھے، کیونکہ انہوں نے اس وظیفے کو دی گئی ہدایات کے مطابق ہی استعمال کیا تھا، اور ان تمام چیزوں اور کاموں سے اجتناب کیا تھا جو اس وظیفے کے کرنے میں نقصان کا باعث بن سکتے تھے۔ اور ایک شخص جس نے اس وظیفے کو دی گئی ہدایات کے مطابق استعمال نہیں کیا تھا، اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا اور بہت ہی علاج معالجے کے بعد جا کر وہ صحت یاب ہوا تھا۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ سب سے پہلے ایک سبزی فروش کا واقعہ ہے۔ وہ ایک غریب شخص تھا جو محنت مزدوری کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ وہ بہت ہی زیادہ نیک انسان تھا، ہر وقت اس کی زبان پر ذکر اذکار طاری رہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کم آمدنی میں بھی اس کے گھر کا گزارا اچھے طریقے سے ہو رہا تھا۔ اس کی کمائی میں بہت برکت تھی۔ اسے باطنی آنکھ کھولنے کا بہت شوق تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ کائنات کے پوشیدہ اسرار و رموز اس پر آشکار ہونے لگیں۔ اس مقصد کے حصول کے لیے اس نے کتنے ہی عاملین، کاملین اور بابوں سے رابطہ کیا، مگر اپنے مقصد میں کامیابی حاصل نہ کر سکا۔ دن بھر وہ محنت مزدوری کرتا تھا اور فرائض پنجگانہ باقاعدگی سے ادا کرتا تھا، اور رات کو گھر جانے کے بعد وہ تہجد میں کتنے کتنے گھنٹے خدا کے حضور سجدہ ریز رہتا تھا۔ اس کے لب پر یہی دعا تھی کہ اس کی یہ تمنا پوری ہو جائے۔ ایک دن وہ جب ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے ٹھیلے پر واپس آیا تو اس کے پاس ایک بزرگ کھڑے تھے۔ وہ شکل سے بہت نورانی شخصیت معلوم ہوتے تھے، ان کے چہرے سے نور ٹپک رہا تھا۔ وہ انہیں دیکھ کر مروب ہو گیا۔ انہوں نے اس سے کہا کہ میں بھوکا ہوں، میں نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ اس نے اپنے ٹھیلے میں سے سب سے خوبصورت اور صاف ستھرے پھل ان کی خدمت میں پیش کیے۔ وہ بزرگ یہ دیکھ کر مسکرا دیے، انہیں اس کی سخاوت پسند آئی تھی۔ وہ کہنے لگے کہ اللہ نے چاہا تو تمہاری دیرینہ خواہش ضرور پوری ہوگی۔ آج تم وہ پالو گے جس کے لیے تم کتنے سالوں سے انتظار کر رہے ہو۔ بزرگ کی دعا سن کر وہ بہت خوش ہوا۔ اس بزرگ شخصیت نے اس نیک انسان کو ایک وظیفہ بتایا اور کہا کہ تہجد کے وقت اس وظیفے کو اپنے ورد میں رکھنا، اور پھر گھر آنے کے بعد جب وہ رات کو نیند کرنے کے بعد تہجد کے لیے اٹھا، جو ہی وہ رب کی عبادت کرنے لگا اور جیسے ہی اس نے وہ وظیفہ شروع کیا تو اس پر کشف کی کیفیت طاری ہو گئی۔ دنیا کے تمام پوشیدہ راز اس پر آشکار ہونے لگے۔ ہر وہ چیز اس پر عیاں ہو گئی جو اس سے پوشیدہ تھی، اور اس کی کمائی میں بھی بہت زیادہ برکت ہو گئی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ دنیاوی طور پر بھی کامیابی کی منازل طے کرتا گیا۔ آج وہ کامیاب ترین انسان ہے اور اس کی اولاد بھی بہت نیک ہے۔ ایک اور شخص اسی وظیفے سے اپنا مشاہدہ بیان کرتا ہے۔ وہ بھی ایک نیک شخص تھا، نماز روزے کی وہ بھی پابندی کرتا تھا۔ اسے اپنی اولاد کی وجہ سے مسائل کا سامنا تھا۔ اس کی اولاد تھوڑی بدتمیز تھی اور نئے زمانے کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ بیٹیاں تھیں تو وہ فیشن کی دلدادہ تھیں۔ نت نئے فیشنی ملبوسات، میک اپ اور آئے دن سہیلیوں کے ساتھ گھومنا پھرنا ان کا معمول تھا۔ نماز قرآن سے وہ دور تھیں۔ بیوی بھی اس کی نہیں مانتی تھی۔ وہ انہیں بہت سمجھاتا مگر بے سود۔ اس کے خاندان نے گویا درست نہ ہونے کا عہد کر رکھا تھا۔
اس دن اس نے اپنے آفس کے ایک ورکر کو اس کی بیٹی کی شادی کے لیے خطیر رقم دی تھی اور اس سے دعا کی درخواست کی تھی کہ وہ اس کے سکون قلب کے لیے دعا کرے۔ اس دن جب وہ واپس آ رہا تھا تو فٹ پاتھ پر اسے ایک ملنگ ٹائپ شخص ملا۔ سگنل پر جب اس کی گاڑی رکی تو وہ ملنگ اس کی کھڑکی کے پاس آیا اور اس سے پیسے مانگنے لگا۔ ایک پل کو تو اس کے دل میں آیا کہ وہ اسے منع کر دے، مگر دوسرے ہی پل اس نے ایک کڑکڑاتا ہوا نوٹ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اس ملنگ کے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اس نے اس شخص کو ایک وظیفہ پڑھنے کو دیا اور کہا کہ آج آپ نے میری بھوک مٹائی ہے، اللہ آپ کی بہت بڑی حاجت پوری کرے گا۔ وہ شخص بڑا حیران ہوا کہ یہ ملنگ کیسی باتیں کر رہا ہے، مگر اگلے ہی پل وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ پلک جھپکتے ہی وہ ملنگ وہاں سے نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا، دور دور تک وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ گھر آنے کے بعد جب عشاء کے بعد اس شخص نے وہ وظیفہ پڑھا تو اسے خود میں واضح تبدیلی محسوس ہوئی، اور پھر کچھ دنوں کے بعد ہی نہ صرف اسے سچے خوابوں کا سلسلہ شروع ہو گیا بلکہ اس کے گھر کے حالات بھی بہت زیادہ بہتر ہو گئے تھے۔ اس کی اولاد اور بیوی راہ راست پر آ گئی تھی اور اس کی بات ماننا شروع ہو گئی تھیں۔ ایک اور شخص جس نے روتے ہوئے یہ قصہ سنایا تھا وہ ایک لالچی شخص تھا، اور جن بھوت قید کر کے ان سے خدمت لے کر وہ راتوں رات دولت مند بننا چاہتا تھا۔ اس نے اس وظیفے کا استعمال ناجائز مقصد کے لیے کیا تھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کا دماغی توازن خراب ہو گیا۔ ایک نیک تابع شریعت بزرگ سے اس کا علاج کروایا گیا تو وہ ٹھیک ہوا۔ اب آتے ہیں ان ہدایات کی طرف جن کا وظیفے سے پہلے اختیار کرنا لازمی ہے۔ اگر انہیں اختیار نہ کیا جائے تو انسان فائدے کے بجائے نقصان اٹھا سکتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ہر وقت باوضو رہنا ہے، نماز پنجگانہ کی پابندی کرنی ہے، حرام رزق سے اجتناب کرنا ہے۔ اس میں جلالی اور جمالی پرہیز نہیں ہے، مگر غیبت، چوری، جھوٹ جیسی برائیوں سے دور رہنا ہے۔ اگر ان برائیوں میں سے جان بوجھ کر کوئی بھی برائی اختیار کر لی تو وظیفے کا اثر زائل ہو جانا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو نقصان بھی اٹھانا پڑ جائے۔ اس لیے وظیفہ کرنے سے پہلے ان ہدایات کو غور سے سن لیں اور ان پر عمل بھی کریں۔ تو آتے ہیں وظیفے کی طرف۔ رات عشاء کی نماز کے بعد 1100 مرتبہ یہ اسما پڑھنے ہیں، اور ان کے اول و آخر 11 بار درود ابراہیمی بھی پڑھنا ہے۔ یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع۔ وظیفہ دوبارہ دہراتی ہوں، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع۔ آپ کچھ دن تک اس وظیفے کو متواتر کریں گے، مسلسل، بلا ناغہ، اور ہر وقت باوضو رہنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ پورا دن آپ کی زبان پر استغفار اور درود پاک کی کثرت رہے۔ جتنا آپ درود پاک اور استغفار کی کثرت کریں گے اتنا ہی آپ میں روحانیت زیادہ آئے گی، اور آپ پر اس وظیفے کے اثرات جلدی اور زیادہ اشکار ہوں گے۔ آپ کی زندگی اور آپ کی دنیا بدل جائے گی۔ آپ کھلی آنکھوں سے پوشیدہ دنیا کے نظارے کیا کریں گے، اور اس سے نہ صرف آپ دوسروں کے روحانی مسائل کی وجہ ڈھونڈنے کے قابل ہو جائیں گے بلکہ ان کو حل کرنے میں بھی مدد فراہم کر سکتے ہیں۔ یہ تو تھی ہماری آج کی ویڈیو، ہمارا آج کا وظیفہ۔ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کا وظیفہ کیسا لگا، اور پھر کچھ دن کے بعد اس وظیفے کے بارے میں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کہ اس وظیفے کو کرنے سے آپ کی زندگی پر کون سے اثرات مرتب ہوئے ہیں اور کون کون سے نتائج آپ نے حاصل کیے ہیں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم درجہ رکھتی ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کس قسم کے وظائف چاہیے اور کن مسائل کے حل کے لیے آپ وظائف ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہم جلد ہی آپ کے متعلقہ مسائل سے ملتے جلتے وظائف اپنے اس چینل پر شیئر کریں گے تاکہ ان کو اختیار کر کے آپ اپنے مسائل سے چھٹکارا حاصل کر سکیں، کیونکہ ہمارے تمام ناظرین ہی ہمارے لیے بہت محترم ہیں۔ ہمارے چینل پر بتائے گئے وظائف اور اعمال کرنے سے آپ کو کسی قسم کا نقصان کا اندیشہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ اسے ہمارے بتائے ہوئے طریقے اور ہدایات کے مطابق استعمال کریں گے تو آپ کی سوچ سے زیادہ فائدہ حاصل ہوگا، اور اگر ان ہدایات کو نظر انداز کر دیں گے تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ یہ تمام وظائف روحانی شخصیات کی زیر نگرانی ہی آپ لوگوں تک پہنچائے جاتے ہیں، اور ان کی خاص و عام کے لیے اجازت ہے۔ کوئی بھی انسان ان کو جائز مقصد کے لیے استعمال کر سکتا ہے، اور اگر کوئی ناجائز مقصد کے لیے استعمال کرے گا تو وہ پھر ہم سے شکوہ نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم نے صرف ان وظائف کو جائز مقصد کے حصول کے لیے اجازت دی ہے۔ آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کا۔ دوبارہ ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ، اور ایک نئے مشاہدات اور وظائف کے ساتھ۔ تب تک کے لیے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔